اتنی سردی میں بیٹھی گرم گرم عوام اور میری پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، آئیے سب سے پہلے اس آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باعث بلند اللہم صلی اللہ سیدنا سبینا حبیبنا قریبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی حضرات، آپ لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں تو بیداری کا ثبوت دیجئے کہ یہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضرات، اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں، کچھ باتیں آپ لوگوں سے جاننا چاہتا ہوں۔ یہ بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر پڑھانے والا بڑا ہے تو اس سے جو پڑھتا ہے وہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ کسی عالم دین کا جب ہم تعارف کراتے ہیں، اس کا پریچے کراتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ بھی کہتے ہیں یہ وہ مولانا ہے جنہیں اس مولانا نے پڑھا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہم جب حضور مخدوم ملت محدث اعظم ہند کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ضرور کہتے ہیں کہ محدث اعظم وہ جنہیں حضرت علامہ بحر العلوم عبدالباری فرنگی مہدی نے پڑھایا، مولانا وسیع احمد محدث صورتی نے پڑھایا، حضرت شاہ لطف اللہ علی گڑھی نے پڑھایا، مولانا عبد المقتدر بدایونی نے پڑھایا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے۔ اسی لیے اتنے عظیم ہیں کیونکہ انہیں پڑھانے والے بڑے پڑھانے والے جو ادھیاپک ہوتے ہیں، ٹیچر ہوتے ہیں، ان کے ذریعے علم کا اثر ان کے شاگردوں میں نظر آتا ہے۔ ایمانداری سے بتانا، کیا تم اس کے علم کا اندازہ لگا پاؤ گے جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پڑھایا؟ وہ امام اہل سنت جن کے علم آگہی کا عالم یہ کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں کچھ بھی ہو، مگر وہ بریلی کے بڑے مولانا کے برابر کوئی نہیں ہے۔ چلے جاؤ سہارنپور، وہ بھی اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں۔ اسی لیے سب حضرت رہے وہ اعلیٰ حضرت، ہم اندازہ نہیں لگا پاتے اس مفتی اعظم کے علم کا جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے پڑھایا۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت مخدوم الآفاق سیدنا عبد الرزاق نور العین کے علم کا اندازہ لگا سکے، کیونکہ انہیں مخدوم سمنانی نے پڑھایا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے علم کا اندازہ کون لگائے جسے حضرت خواجہ معین الدین نے پڑھایا۔ حضرت علی حداد کے علم کا اندازہ کون لگائے جسے کسی اور نے نہیں بلکہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر نے پڑھایا۔ امام غزالی کے علم کا اندازہ کون لگائے جنہیں حضرت فرید الدین اختار نے پڑھایا۔ تو مجھے بتاؤ، کیا تم میں کوئی ہے جو حسن حسین کے علم کا اندازہ لگائے؟ وہ حسن جو امامت کے شاہکار، وہ حسین جو شہادت کے علمبردار، ارے حسنین کے علم کا ہم کیا اندازہ لگائے جسے مولا کائنات خیبر کے نبی مرتضیٰ نے پڑھا۔ حضرات ابو بکر عمر عثمان و حیدر جو شمع رسالت کے پروانے بن کر چمکے، ان کے علم کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کوئی صداقت کا علمبردار، کوئی سخاوت کا بحر بے کنار، تو کوئی شجاعت کے بدر جلیل ہے، نہیں لگا سکتا، کیونکہ انہیں سبھی نے نہیں، ہم سب کے نبی نے پڑھایا۔ تو مجھے بتا مٹیرا گال، جب ہم اعلیٰ حضرت کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جنہیں حضرت عبد القادر بدایونی نے پڑھایا، جب ہم غریب نواز کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جنہیں عثمان ہارونی نے پڑھایا، جب ہم غوث اعظم کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جنہیں ابو مبارک مخزومی نے
پڑھایا. ارے جب ہم مولا علی، توجہ چاہوں گا، علی کے علم کا اندازہ نہیں لگا پاتے جنہیں نبی نے پڑھایا ہے، تو اس نبی کے علم کا کیا اندازہ لگاؤ گے جسے خدا نے پڑھایا؟ اس نبی کے علم کا کیا اندازہ لگاؤ گے جسے خدا نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو سکھایا قرآن، جس نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اسے بیان کا علم عطا کیا. یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ اگر ٹیچر ایکسٹراڈنری ہے، بے مثال ہے، تو اس کا اسٹوڈنٹ بھی بے مثال ہوتا ہے. ہم نبی کے علم کا اندازہ لگانے والا پیمانہ نہیں سمجھ سکتے کہ جائے کے اندازہ لگائیں. خود رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے محبوب، ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. تو میں ان سے کہتا ہوں زیادہ بحث مت کرو، تم نہیں جاننے کی لسٹ بناؤ. میرے رب نے میرے محبوب کو سکھا دیا. تم کہو یہ نہیں جانتے تھے، وہ بھی سکھا دیا. عالم لاہوت نہیں جانتے تھے، خدا نے سکھا دیا. عالم جبرود نہیں پتا تھا، خدا نے سکھا دیا. عالم ہاہود نہیں پتا تھا، خدا نے سکھا دیا. عالم ناسود نہیں پتا تھا، خدا نے سکھا دیا. یہ سارے عالمین نہیں پتا تھے، خدا نے سکھا دیا. ارے بندگی بھی سکھا دی، زندگی بھی سکھا دی. جتنا چاہا مکان میں رکھ کے سکھایا، اور جب موقع ملا تو لامکان میں بلا کے سکھا دیا. اور یہ چلے ہیں پھیتا لے کے کہ بعض لوگوں نے یہ دیا، بعض نہیں دیا، یہ دیا ہے وہ نہیں دیا، اتنا دیا اتنا نہیں دیا. اور اب ان وابڑوں کو کون بتائے؟ جیسے جب اللہ پاک سب دے رہا تھا تو کسی کھڑکی سے دیکھ رہا کہ اتنا دیا اتنا نہیں دیا. ملا جی عقل سے کام، معاملہ سبھی کا نہیں، نبی کا. اس نبی کا جو وجہ تخلیق کائنات، اس نبی کا جو بندوں اور مولا کے درمیان ایک مادھیم، اس نبی کا جس نے اللہ کی معرفت بندوں کو کرائی. گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب جو کہو میں تمہیں سکھا دوں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میں نے سب کچھ تجھے سکھا دیا، تجھے سارے علوم سکھا دیے، تجھے سارے نباتات کا علم، حیوانات کا علم، جمادات کا علم، ہواؤں کا علم، خزاؤں کا علم، فضاؤں کا علم، برق و شمر کا علم، شمس و قمر کا علم، شجر و حجر کا علم، جو ہو چکا اس کا علم، جو ہو رہا ہے اس کا علم، جو آگے آگے ہوگا اس کا علم. تجھے عالم ما کان و ما یکون بنا دیا صرف اس لیے کہ اے محبوب میں تمہیں سب سکھا دوں، تم میرے بندوں کو سکھا دو. ارے تو بندوں سے میری یکتائی منوا لے، میں بندوں سے تیری محبوبیت منوا لوں گا. میں ادھر آؤں گا. آئیے پہلے بات قرآن کی چلے گی. وہ قرآن سکھایا جو مستحکم ضابطہ اخلاق. وہ قرآن میرے دوستوں جو جیون کا سنویدھان، وہ قرآن جو دستور الہی، وہ قرآن جو ڈیوائن لا، پرسنل لا نہیں ڈیوائن لا، وہ قرآن جو ہر قبضوں یا اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اس قرآن کا علم خدا نے محبوب کو دیا. آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کیا ہے تیسرا ٹکڑا، خلق الانسان. تمام تر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، زیادہ تر توجہ ہے آپ لوگوں کی. پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، دوسری ہے علم القرآن، تیسری ہے خلق الانسان. بولو بھائی، تیسری خلق الانسان. تمام تر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں انسان سے مراد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. ایک ہم تم ساری دنیا جو پیدا پہلے ہوتی ہے پڑھتی بعد میں. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ہم پہلے پیدا ہوتے ہیں 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوتے ہیں، تو رسم بسم اللہ ہوتی ہے، اس کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے. تو ہم پیدا پہلے ہوتے ہیں، پڑھتے بعد میں ہیں. اور ایک نبی کی شان کی پڑھائی پہلے کر لی، پیدائش بعد میں. علم القرآن خلق الانسان. ہمارے یہاں تعلیم بعد میں ہے، تخلیق پہلے. نبی کی شان دیکھو، تخلیق پہلے ہے، تعلیم بعد میں. کیوں؟ کیونکہ تخلیق انسانی سے پہلے نبی کا وجود. آمنہ کے گھر میں حضور بہت بعد میں آئے ہیں، لیکن ان کا وجود پہلے نہ ہوتا تو قرآن سیکھتے کیسے؟ تو نبی کا وجود پہلے، لیکن ان کی انسانیت، ان کی بشریت، اس کا وجود بعد میں ہوا. اسی لیے فرمایا علم القرآن خلق الانسان. رحمان وہ ہے جس نے محبوب کو سکھایا قرآن اور اسے پیدا فرمایا، انسان بنا کر.
کس انداز کی کیفیت تھی کہ میں اکثر اس نقطے کو مجھے یاد آ رہا ہے. اموا بھاری میں اس پر میں نے گفتگو کی تھی. بس آج اس پر ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ آج مجھے عظمت قرآن پر لوٹنا ہے. تو جی ہاں آپ لوگوں کی بات تھوڑی بھاری ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی تو ساری سنیت اس کے بارے میں. ارشاد ربانی ہے. ماحول بہت خراب ہے. اگر اس موقع پر کوئی حدیث سنائی جائے تو خبیث فوراً ٹوکے گا. اسی لیے میں اسے قرآن سے پڑھ کر رہا ہوں. اللہ پاک کا ارشاد ہے انما امرہ اذا اراد شیئا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں تخلیق کی کونیت کو سمجھا رہا ہوں. ترجمہ جزی لیٹ نیشندے وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اللہ نے جب چاہا اذا ارادہ جب چاہا کسی چیز کو یعنی شیئن کو ان یقول له تو اس شیئن سے کہا کہ اے شیئن کن ہو جا تو وہ شیئن ہو گیا. یا اللہ شیئن ہے کیا بولیے. یہ جو ٹکڑا ہے علماء کے لیے آپ لوگ سمجھ جائے تو بونس ہے. پھر میں انہی سے لے کر آپ لوگوں کے حوالے کروں گا. علماء جانتے ہیں شیئن جو ہے شاء یشاء کا مصدر ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان میں بولتے ہیں نا حضرت انشاءاللہ اگر ہمیں الیکشن میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. شاء جو ہے پہلے ماضی کا صیغہ ہے پاسٹ کا. اس نے چاہا اسی کا پہلے مضارع ہے جسے ہم حال استقبال پریزنٹ یا فیوچر کے لیے یوز کرتے ہیں. جیسا قرآن میں ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب جسے دیتا ہے بولیے جسے چاہتا ہے. تو یشاء کا مطلب چاہتا ہے. چاہے گا شاء کا مطلب چاہ. اسی کا مصدر ہے شیئن شاء یشاء شیئن. یہ بالکل جب بچے مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں تو پہلے سال سے پڑھایا جاتا ہے نظام میں چاہنا. اسی کا مصدر میمی ہے مشیت جس کا مطلب ہوتا ہے چاہت. ادھر والے بولو کیا ہے چاہت. پیچھے والے بولو کیا ہے چاہت. شیئن کا مطلب کیا ہے چاہت. اب جب چاہت سمجھ میں آ گیا تو پھر ترجمہ کرو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جزی نیب کے رب نے جب چاہا اپنی جزی نیب کے رب نے جب چاہا شیئن کو یعنی چاہت کو. یعنی ابھی کوئی دوسری چیز نہیں ہے کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے صرف ایک چاہنے والا ہے اور ایک اس کی چاہت. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں جو اس کی چاہت کو دیکھے. ابھی نہ برو سمر ہے نہ شمس و قمر ہے نہ سجو حضر ہے نہ بحر پر ہے نہ سیم و زر ہے نہ زمین و زمان نہ مکین و مکہ نہ چنی نہ چنا ہے کل جہاں نہ یہاں نہ وہاں نہ کلیوں میں چٹک ہے نہ گنچوں میں چہک ہے نہ پھولوں میں مہک ہے نہ ہواؤں میں خنخناہٹ ہے نہ فضاؤں میں سرسراہٹ ہے نہ ابصار کے نغمے ہیں نہ ہوائیں کی پھونکی ہے نہ بادل ہے نہ آبرو ہے نہ شمس و قمر ہے نہ سورج کی کرنیں ہیں. ابھی کچھ نہیں. نہ جبرائیل ہے نہ میکائیل ہے نہ اسرافیل ہے نہ اسرائیل ہے نہ نبیین ہے نہ صدیقین ہے نہ شہداء ہے نہ صالحین ہے. صرف ایک چاہنے والا اور ایک اس کی چاہت. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. ایک خانقاہ نقطہ ذہن میں اللہ کے رسول میں آ جائے. ابھی اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں صرف چاہت سامنے ہے. گویا کسی کو نہ بنا کر اپنی چاہت کو اپنے قرب خاص میں رکھ کر گویا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے میری چاہت بس میں ہوں اور تو ہے اور کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. اسی لیے میں نے کسی کو نہیں بنایا تاکہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو پیار ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو تعلق ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو الفت ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو رابطہ ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو کانٹیکٹ ہے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. یہی تو چاہت. میں نے ابھی اس لیے کسی کو نہیں بنایا جو اس دیکھنے کو دیکھے. تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. میں بنانے والا تم بننے والے. میں نکھارنے والا تم نکھرنے والے. میں سنوارنے والا تم سنورنے والے. اے میری چاہت تو چمک چمک کے دیکھ میں چمکا چمکا کے دیکھوں. تو نکھر کے دیکھ میں نکھار کے دیکھوں. تو سنور کے دیکھ میں سنوار کے دیکھوں. ارے تو مجھے اپنی طبیعت سے دیکھ میں تجھے اپنی مشیت سے دیکھ. اور اس دیکھنے کو کوئی دیکھے ہی نہ کیونکہ کوئی تیسرا ہے ہی نہیں. اور اس لیے حساب لگانے کی اتنا دیا اتنا نہیں دیا. اتنا دیا اتنا نہیں دیا. اور اب تعالیٰ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ.
تو علماء جانتے ہیں یہ ما جو ہے عموم کے لیے آیا ہے، عمومیت کے لیے آیا ہے۔ اے محبوب آپ کو جو جو نہیں پتا تھا وہ سب کچھ سکھا دیا۔ I told you with you didn't all، سب کچھ سکھا دیا۔ اور وہ سب سکھایا کہاں سے؟ قرآن سے، قرآن سے۔ قرآن کی ایک شان اور سنو، ایک کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام، محبوب پر نازل ہوا 23 سال میں وقتاً بوقتاً بتدریج نازل ہوا۔ مقدس کلام ہے، اتارنے والا بولو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، رب ذوالجلال ہے، اور جس پر اتر رہا ہے وہ قلب پاک مصطفیٰ۔ تو بالکل سنجیدگی سے کیا کیجیے گا، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام۔ تو اچھا یہ بتائیے، جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اس میں بعض صورتیں جو ہیں وہ مکی کی، بعض صورتیں جو ہیں وہ مدنی کی۔ لکھا جاتا نا جو سورت شروع ہوتی ہے حاجی سورت المکی ہے، اگر مدنی ہے تو حاجی سورت المدنی ہے۔ اب یہ جب اللہ کا کلام، اللہ مکی مدنی نہیں، اللہ بغدادی اجمیری نہیں، تو اس کا کلام کیسے مکی مدنی ہے؟ جب اللہ مکہ مدینہ سے پاک تو اس کا کلام، اس کی صورتیں کیسے مکی مدنی ہوگی؟ میں اسی خیال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی، آواز آئی، کہا حضرت سن، تو اتارنے والے کو دیکھ رہا ہے اس لیے تجھے سمجھ نہیں آتا۔ ارے یہ نہ دیکھ کون اتار رہا ہے، یہ دیکھ کس پر اتر رہا ہے، کس پر اتر رہا ہے۔ یہ نبی کی ذات ہے، تعلق اتنا گہرا ہے کہ نبی اگر مکے میں ہو تو آیت مکی ہو جاتی ہے، مدینے میں ہو تو مکی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے نسبت پاک مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن کی ایک شان اور سنو، اس سے پہلے بھی بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہوئی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور بھی بہت سارے صحف الاولین، بہت سارے صحف جو انبیاء ماسبت پہ نازل ہوا، وہ سب اللہ کا کلام، وہ سب کے ساتھ اللہ کا کلام۔ اچھا یہ بتائیے، اگر میں کچھ لکھوں تو میرا کلام کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ اور میرا ایک لکھا ہوا میرے دوسرے لکھے ہوئے سے مہان نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ دونوں میرا ہی لکھا ہوا۔ یہ بتائیے، جب قرآن بھی اللہ کی کتاب، توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، تب یہ کیوں کہا جاتا ہے قرآن ام الکتاب؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تمام کتابوں کی اصل قرآن؟ اس کی کئی وجہ، ایک وجہ یہ ہے کہ زبور عظیم ہے کیونکہ داؤد خلیفۃ اللہ پہ نازل ہے، انجیل عظیم ہے عیسیٰ روح اللہ پہ نازل ہوا، توریت عظیم ہے موسیٰ کلیم اللہ پہ نازل ہوا، مگر قرآن کی طرح کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ محمد حبیب اللہ پہ نازل ہے، اس نبی پہ نازل ہوا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اس امت کے لیے نازل ہوا جو پچھلی تمام امتوں میں افضل، آخری امت وسط۔ تو اے قوم کے غیور مسلمانوں، اپنی نسبت و قسمت پہ ناز کر، ہم اس نبی کی امت ہیں جن کے صحابہ تمام صحابہ میں افضل، جن کا گھرانہ تمام گھرانوں میں افضل، جن پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں افضل، جن کی اولادیں تمام اولادوں میں افضل، جن کی بیویاں تمام عورتوں میں افضل۔ قرآن کی ایک شان اور سنو، تفسیر کبیر میں علامہ راضی فرماتے ہیں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ سب عربی زبان میں نازل ہوئی۔ اس زبان میں بولو، عربی زبان میں۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جب وہ کتاب کسی قوم کے نبی پر نازل ہوئی تو نبی اسے اپنی قوم کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی قوم کو دے دیتے تاکہ قوم سمجھ جائے۔ زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوا، انہوں نے اسے اپنی زبان میں کر دیا تاکہ قوم سمجھ جائے۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، اسے اپنی زبان میں کر دیا۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، انہوں نے اسے اپنی زبان میں کر دیا۔ مگر انہی کتابوں کی جھرمٹ میں ام الکتاب
اشرف الکتب، تمام کتابوں کی اصل قرآن ہے۔ قرآن جس طرح نازل ہوا میرے مصطفیٰ نے اسی طرح اپنی قوم کو دے دیا۔ عربی میں نازل ہوا تو ابو بکر بھی وہی پڑھ رہے ہیں، عمر بھی وہی پڑھ رہے ہیں، عثمان بھی وہی پڑھ رہے ہیں، علی بھی وہی پڑھ رہے ہیں، عربی بھی اسی کو پڑھ رہے ہیں، عجمی بھی اسی کو پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کا حافظ خدا کی ذات ہے، اس کتاب کو محافظ خدا کی ذات ہے۔ تو ان چبتی کے شوربوں کو بتاؤ، ان جاہلوں کو بتاؤ کہ ایک آیت تو کیا صرف زبر زیر ہلا کے دکھا، صرف آیت کو آگے پیچھے کر کے دکھا، تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ تو جب قرآن کو جب نقطے کو اگر مٹانے کی کوشش کرے گا تو کوئی حافظ قرآن سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ حضرات رات بہت ہو رہی ہے اور ابھی کافی حضرات وقت کی قلت ہے، تو میں اپنی تقریر کو یہیں سمیٹ رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔